السلام علیکم ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ لرنرز. آج کچھ جانیں گے المومنون کے بارے میں. 23ویں صورت ہے. میں نے اس کے لیے نام تجویز کیا ہے ڈیوائن ڈیزائنز. مکی صورت ہے جس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں. المومنون یعنی بلیورز کا ذکر پہلی ہی آیت میں ہے، جس میں اللہ رب العزت جنت العدن کو اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اہل ایمان کو کامیابی کی بشارت دے رہے ہیں. نسائی نے لکھا ہے کہ حضور علی مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اس سورت کی پہلی 10 آیات پڑھ کر سنائی اور کہا کہ جو ان پر منوعاً عمل کرے گا جنت میں جائے گا. ان 10 آیات کا لب لباب 5 صفات ہیں، جن میں وقت پر نماز خضوع و خشوع سے ادا کرنا، بیہودہ کاموں سے پرہیز کرنا، پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اللہ اور اس کے بندوں کی امانت اور عہد کو پورا کرنا. پھر 11ویں آیت میں ان صفات والے اہل ایمان کو جنت الفردوس کی بشارت دی جا رہی ہے. حدیث نبوی ہے کہ اگر خدا سے کچھ مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کے باغوں کا عین درمیان والا حسین و جمیل حصہ ہے، جس کی ڈیزائننگ اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے. اس صورت میں انسان کی تخلیق کے مختلف ڈیزائنز اور مراحل کا نہایت واضح اور شاندار سائنسی انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے، جو ایک طرف تو انسان کے اشرف المخلوق ہونے کی دلیل ہے اور دوسری جانب رب کی ربوبیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہی رب جس نے ہمارے اوپر 7 آسمان بنائے اور زمین پر کھجور، انگور اور زیتون کی طرح کی بیش بہا نعمتیں بھیجیں. کائنات کا سارا نظام یہی رب اکیلا چلا رہا ہے. پھر اس صورت میں قوم نوح، قوم عاد، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے ہیں، جنہوں نے پیغمبروں کے مشن سے منہ موڑ کر غضبناک سزائیں پائیں. سب کا دین تو ایک ہی تھا، مگر ان کے پیروکاروں نے اسے فرقوں میں بانٹ ڈالا. دور حاضر میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے. امت محمدی میں گروہوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو سبق لینا ہوگا، اپنے رب کے خوف سے ڈرنا ہوگا، اپنے رب کی آیات پر عمل پیرا ہو کر. یہ صورت اس حقیقت کو بھی واضح کر رہی ہے کہ دین اسلام بڑا ہی آسان دین ہے. اس دین میں کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اس دنیا کی کامیابی اور خوشحالی اللہ کے نزدیک کامیابی کا کرائیٹیریا نہیں، حقیقی کرائیٹیریا ایمان کی قبولیت پر ہے. ایمان کی قوت ہو تو کوئی حکم الہی بوجھ نہیں لگتا. بس دین کی آسانی یہی ہے کہ دل کو شیشے کی طرح صاف رکھا جائے اور روح کو نفسی فروعات سے پاکیزہ کر کے رکھا جائے. اس صورت میں یہ بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ برائی کرنے والے سے بھلائی کی جائے تاکہ نفرت الفت میں بدل جائے. نفسیاتی نقطہ نظر سے یہ بہت اہم پہلو ہے کہ نفرت کرنے والے سے، برائی کے مرتکب سے جب بار بار اچھا کیا جائے تو اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی. کام مشکل ہے، شیطان رکاوٹیں بھی ڈالے گا. اسی لیے قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 97 اور 98 کی دعا تلاوت کرتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان کے حملوں سے بچا جا سکے
اور یوں المومنون کی فہرست میں شامل ہوا جا سکے۔ اس صورت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکیوں کے پلڑے کا بھاری ہونا، اس کا انحصار خلوص اور حسن نیت سے ہے، اعمال کی تعداد اور مقدار سے نہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ نیک عمل کو کس حسن ظن سے بروئے کار لایا جائے۔ تمام نعمتیں اور مادی دولت انسان کی آزمائش کے لیے ہیں۔ آزمائش پر انسان تب ہی پورا اتر سکتا ہے جب ان نعمتوں کا شکر گزار ہو اور انہیں بھلائی کی راہ میں صرف کرے، نہ کہ شیطان کے طرز عمل پر۔ یوں بات اور بھی واضح کھل گئی کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے، اسے راضی کر کے ایک بہت بڑے انعام کا حقدار ٹھہر سکتا ہے، یوں المومنون کی صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس صورت کی آخری آیت کی یہ دعا ہمیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے جو رب کریم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ودیت کی تھی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے، اور آپ ہی سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔